کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا یہ واجب ہے جیسے دین کے بڑے بڑے واجبات جو ہے نا اس کو بولتے ہیں توکل کہ اللہ مجھے نہیں پتا تو میرا رب ہے, میں بندہ ہوں, میرے پاس میں کمزور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یا اللہ تو مدد فرما, اور اللہ مدد کرے گا, ضرور کرے گا انشاءاللہ. لاس سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ, ریورس آرڈر میں جاتے ہیں. دیکھیں فیئر آف لاس کے بارے میں نا ایک بات ہے کہ دیکھیں جو مطلب میں یہ ایک عقیدے کا پوائنٹ ہے. دیکھیں جو بندہ بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو, اللہ پر توکل کرتا ہو, جو اللہ کو جانتا ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے واقف ہو, اس کو پتہ ہو کہ اللہ جو ہے الحی ہے, القیوم ہے, الجبار ہے, القہار ہے, الرحمن ہے, الرحیم ہے, تو وہ بندہ جو ہے نا میرے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسے فیئرفل نہیں ہو سکتا. وہ دیکھیں اس کو پتہ ہے کہ دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے نا, تو وہ جو بھی مصیبت آتی ہے نا اس میں مسکراتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے, ٹینشن کس بات کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کا لاس کوئی اچھی چیز ہے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے, بٹ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, آپ کو الحمدللہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے قرآن مجید میں کیے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی باتیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, حدیث قدسی کے ذریعے میں پتہ چلی, یا آپ وسلم نے خود بتائی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کس طرح ان کی دعائیں سنتا ہے. تو جو بندہ جتنا زیادہ ایمان میں پختہ ہوگا, جتنا زیادہ عقیدے میں صحیح ہوگا, اس کے لیے حدیثی کتابیں وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں, لیکن اصل چیز ہے اس کو انٹرنلائز کرنا اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا. یعنی ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس نے عقیدے کی 6 کتابیں پڑھی ہیں, لیکن ابھی تک عقیدہ اس کے دل میں نہیں اترا, وہ ابھی تک بہادر نہیں ہے. بیکاز ونس یو ہیو دیٹ فیئر, ہمارے جو اسلاف میں آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میرے دشمن میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں, مجھے اگر مار دیں گے, کیا کریں گے, مار دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا, الحمدللہ. کیا کریں گے, مجھے جلا وطن کر دیں گے, اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے, تو کیا ہوگا, میں اسیرو فی الارض, میں زمین میں جو ہے نا گھوموں پھروں گا, اللہ کی نعمتوں کو دیکھوں گا, اللہ کی تسبیحیں بیان کروں گا. اور اگر مجھے آئسولیشن میں ڈال دیں گے, یعنی سولٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیں گے, تو الحمدللہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. یعنی واٹ کین مائی, یعنی دس از دا ہارٹ آف اے پرسن ہو از فری, ہو از انڈیپینڈنٹ, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. سو اس طرح کی یہ رزلٹ ہے اچھے عقیدے کا. آپ کا عقیدہ اسٹرانگ ہوگا, دس از دا نیٹ رزلٹ. امام احمد بن حنبل کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر جتنی مار ان کو پڑی ہے جیل میں, اگر وہ کسی ہاتھی کو بھی پڑتی نا, ہاتھی بیچارہ گیو اپ کر جاتا. سو آپ سوچیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پہ ایکسٹریم توکل رکھتے ہیں. سو کبھی بھی ایک مومن جو ہے نا, نہ تو وہ اداس اس طرح ہو سکتا ہے, نہ وہ مایوس ہو سکتا ہے, نہ وہ اس طرح سے نہ خوفزدہ ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, نو میٹر واٹ سچویشن کمز یور وے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو شخص میرے پہ توکل کرے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. بے شک, ٹھیک ہے. اور ذابی جو حدیث ہے نا 70,000 لوگوں والی کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے, ان کی جو 4 کوالٹیز ہیں. 3 پہلے بتائیں کہ وہ کاٹرائز نہیں کراتے, وہ سپرسٹیشن فالو نہیں کرتے, وہ اپنے پہ رکیا کا نہیں بولتے, دم نہیں کرواتے, اینڈ دے ہیو توکل ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. پہلی 3 بھی توکل پہ بیسڈ ہے, چوتھی بھی توکل پہ. تو یہ توکل ہے نا, یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے انسان کو داخل کر دے گا. اچھا اٹین کیسے ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ کہ توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا یہ واجب ہے جیسے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. كأن الإخلاص للہ تعالیٰ واجب کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, اسی طرح سے توکل بھی کرنا اللہ تعالیٰ پہ واجب ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ توکل کا ذکر قرآن میں غسل اور وضو کے ذکر سے زیادہ مینشن ہوا ہے. اتنا امپورٹنٹ ہے توکل. اور آئی تھنک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں توکل کو. اگر سادہ الفاظ میں ڈیفائن کیا جائے نا, کہ جب باپ اپنے بچے کو اوپر پھینکتا ہے نا, پہلے تو وہ ڈرتا ہے, لیکن جب وہ عادی ہو جائے نا اور وہ خوشی سے اوپر ہوا میں جاتا ہے, ریئلائزنگ کہ میرا باپ مجھے پکڑ لے گا, یہ مجھے چھوڑے گا نہیں, اور چاہے وہ ہوا میں ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہی از اسمائلنگ اینڈ لافنگ کہ میرا باپ مجھے پکڑے گا. آئی تھنک اس سے بھی زیادہ توکل ایک انسان کا اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اینڈ فیئر آف پیرنٹس تو توکل ہونے نہیں چاہیے انسان کو, کیونکہ ہم سورہ کاف میں کیا بتاتی ہے, اگر ماں باپ صالح ہوں تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے اولاد کی خدمت کرواتے ہیں. جیسے آتا ہے نا کان ابوہما صالحا, ماں باپ صالح تھے تو انبیاء سے خدمت کرائی اولاد کی. لیکن اگر ماں باپ نافرمان ہو تو چاہے کروڑوں اربوں بھی ہوں تو قارون کی طرح انسان زندہ ہی زمین میں درگور کر دیا جائے گا. تو آئی تھنک توکل اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل اختیار کریں. اور اسپیشلی کچھ کیسز میں کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھے کہ
وہ جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یا شادی کے معاملے میں, یا پیرنٹس کے لاس کے معاملے میں, یا رزق کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ ان معاملات میں انسان سے خاص طور پہ توکل کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پہ توکل کرے گا. اور جو توکل کر لیتا ہے نا, آج ہسٹری پڑھ لیں آپ انسانیت کی, کوئی شخص آج تک ہے جس نے اللہ پہ توکل کیا اور دھوکہ کھایا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا, ہسٹری میں نہیں ہوا. ہمیں ہسٹری پروو کرتی ہے اس بات کو کہ جس نے اللہ پہ آج تک توکل کیا نا اور اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی خوار نہیں ہوا, بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا, آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اب ابراہیم کی ایگزامپل دیکھ لیں. تو اگر آپ صرف ساری شریعت کی باتیں چھوڑ دیں, صرف ہسٹری کے اسٹیٹسٹکس دیکھ لینا, اسی وجہ سے اللہ پہ توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ضائع نہیں کرتے جو اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے. اور دیکھیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے نا انسان پہ, تو انسان پینک کر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کبھی بھی آپ کے اوپر وہ مصیبت نہیں بھیجے گا جو آپ کی کیپیسٹی سے اوپر ہے. ابھی آپ بات کرتے مجھے وہ بات یاد آئی جو آج صبح آپ نے ناشتے پہ کی تھی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ذکر کیا تھا نا کہ کل رات کو آپ لوگوں نے ڈسٹریبیوشن کیا, یوتھ کلب کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے ونٹر ڈونیشن ڈرائیو کا, تو کمبل اور یعنی اس میں بستر وغیرہ اور چیزیں چادریں وغیرہ غریب مساکین لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کی گئیں. تو دیکھیے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو آپ لوگ کل رینڈملی گئے ہو, میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پہ جو میسیجز آپ لوگوں کے آ رہے تھے, رینڈملی آپ لوگوں نے رات میں خیال 10:30 بجے کوئی آپ لوگوں کو ایک دم سے کوئی اسپارک لگا ہے اور ایک دم سے میسیج آئے ہیں. اور میں نے بھی عبدالبصیر بھائی کا میسیج دیکھا جس پہ لکھا ہوتا کہ زیاد بھائی آپ بھی آ جائیں تو اچھا ہو جائے گا. تو میرا دل تو بہت زیادہ تھا, لیکن میں اس ٹائم پہ کمیٹڈ تھا. تو میں نے اس ٹائم پہ دیکھا جب آپ نے صبح بات کی نا کہ آپ نے کہا کہ ایک بندہ بوڑھے شخص بینچ پہ لیٹا ہوا تھا. دیکھیے ہو سکتا ہے وہ بندہ یہی دعا مانگ کے لیٹا ہو کہ یا اللہ کوئی کرم کر دے میرے پہ, میرے پاس چادر نہیں ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو, دیکھیں آپ لوگوں نے بتایا کہ پیمز میں کتنے لوگ تھے, آپ ہاسپٹل گئے وہاں پہ ڈھیروں لوگ تھے, لیکن آپ کے پاس جتنی سپلائی تھی اس حساب سے آپ نے کچھ لوگوں کو دیا, اور بے شمار لوگ رہ گئے ہوں گے جن کو انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ پلان ہے کہ ان کو دیں گے. لیکن دیکھیں وہ جو لوگ جہاں پہ بھی آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے نا, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے رات کو یا تو دعا مانگی ہوگی یا کوئی اللہ اس کو اندر دل میں پکارا ہوگا کہ اللہ بس اتنا بھی تو نہیں ہو سکتا, سہ نہیں سکتے, کچھ بندوبست کر دے. اور وہاں پہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہنچ گئے اور آپ لوگوں نے وہاں پہ اللہ نے آپ کو سبب بنا دیا ان کی اس مصیبت کو دور کرنے کا, اور الحمدللہ وہ رات کو سکون سے سوئے. تو یہ دیکھیں یہی بات ہوتی ہے کہ نا کبھی کبھار ہمیں نا, اچھا دیکھیں اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہ جب رات کو سوئے ہوں گے نا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ طہا جلیل اور یوتھ کلب کے جو ہے نا لڑکے جو ہیں وہ آسمان سے ٹپک پڑیں گے, ان کو تو نہیں آئیڈیا ہوگا. تو دیکھیے ہوتا یہی ہے, ہم لوگ جب کسی مصیبت میں آتے ہیں نا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ایگزٹ کہاں سے آئے گا. وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو آئیڈیا, اللہ نوز. ٹھیک ہے نا, یہ جو سورہ طلاق کی آیات 2 اور 3 ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرے گا اس کو جو ہے نا خارج ہونے کی جگہ میں خود دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق ادھر سے دوں گا جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے, تمہاری اتنی ویزیبلٹی نہیں ہے جہاں سے تمہیں سولوشن میں دوں گا. So this solution جو ہے نا, remember this always comes from somewhere where you had no idea that this person even exists on this planet کہ جو مجھے یہ solution دے سکتا ہے, جس کے ذریعے وہ solution آئے گا. So انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا اس کو بولتے ہیں توکل, کہ اللہ مجھے نہیں پتا, تو میرا رب ہے, میں بندہ ہوں, میں کمزور ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, یا اللہ تو مدد فرما, اور اللہ مدد کرے گا, ضرور کرے گا انشاءاللہ. تو یہ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز پلیز اس بات کو نا اپنے ساتھ باندھ کے رکھ لیں, کیونکہ اگر یہ بلیف آپ کے اندر یہ بیٹھ جائے نا بات, پھر آپ یقین کریں آپ فیئر لیس ہو جائیں گے. یو ول بیکم فیئر لیس. پوری دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے نا, میں کہتا ہوں امریکہ چھوڑ کے, اسرائیل چھوڑ کے, انڈیا چھوڑ کے, جو یہ مودی شودی سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں اور ٹینک بم لا کے اکٹھے ہو کے سارے رکھ دیں, آپ کے ساتھ اگر اللہ ہے نا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اللہ میرے ساتھ ہے. ابراہ کا لشکر تباہ نہیں ہوا, ہمارے پاس ٹائم اینڈ ٹائم, بدر کے اوپر کیا ہوا, احد پہ کیا ہوا, یو ہیو سو مینی ایگزامپلس جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کے لیے آیا اور اس نے اپنے بندوں کی حفاظت کی اور بار بار کی. اور یعنی جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا جا رہا ہے مکہ سے, فتح مکہ بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی, یعنی آفٹر آل دیٹ you know you have so many years of tawakkul in Allah subhanahu wa ta'ala and finally it works. تو وہی بات آپ نے کہا نا کہ history is the proof کہ if you trust in Allah then Allah will never let you down. ٹھیک ہے, تو سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ اس کے آگے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیں گے. جو چاہتے ہیں میرے کام آسان ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کام آسان کر دیں گے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا کسی غزوہ پہ جا رہے تھے تو صحابہ اللہ کے نبی کے لیے شیڈ والی جگہ چھوڑتے تھے سونے کے لیے نا, تو اللہ کے نبی کے لیے وہ جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو لٹکایا اور وہ سو گیا. تو ایک ایجنٹ کافروں کا وہ کریپ ان کرتے کرتے آیا اور اللہ کے نبی تک پہنچ گیا کیونکہ صحابہ ور سلیپنگ. تو تلوار اٹھائی اور کہا کہ محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اب اللہ کے نبی نیند سے اٹھے ہیں اور ان کا سبحان اللہ کتنا اللہ پہ توکل اور یقین تھا, انہوں نے کہا اللہ.
اور اس بندے کے ہاتھ سے نا وہ تلوار گر گئی, اور پھر اللہ کی امین اٹھا لی فوراً سے اور کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تو پھر اس نے کہا کہ آپ تو بڑے رحیم اور کریم, آپ تو بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسلام قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اسلام قبول نہیں کرتا, لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اسلام کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, کبھی لڑوں گا نہیں. تو انہوں نے جانے دیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے اٹھے ہیں اور دیکھیں سامنے بندہ قتل کرنے کھڑا ہوا ہے, لیکن توکل یہ ہوتا ہے, لائنز کتنی ہے کہ اللہ فوراً سے اللہ کا نام لیا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. الحمدللہ.